وَأَنَا مِنْهُ، میرا عباس کا خاندان و خون ایک ہے، حسین کا اور میرا خون ایک ہے۔ اور پھر یہاں کیا فرماؤ گے؟ فرمایا السلمان منی، سلمان بھی مجھ سے ہے، وہ تو فارس کا رہنے والا تھا اور بنی ہاشم میں سے تو نہیں تھا، مطلب ہے کہ ہمارا بھائی ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، یہ میرا ہے۔ اور کئیوں کو فرمایا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات حسنین کریمین دونوں بھائی، اور سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہم اور سلام اللہ علیہم، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کا تاریخی طور پر مقام پیدا کرنا گناہ سمجھتا ہوں۔ ان کا مقام میرے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ۔ وَكَرَّهَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ هذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، اللہ کی یہ کتاب سچ ہم پر بھی بولتی ہے، تم پر بھی بولتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے، جزاک اللہ خیر، نبی علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے، قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے وابستہ رہیں گے۔ حضور نے اپنی زبان مبارک سے یوں فرمایا، ترکت فیکم امرین، دو باتیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک کتاب اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نے وضاحت کر دی، اللہ کہ ہاں میں نے پہنچنا ہے، میرے بڑے پہنچ گئے، مجھ پر بھی موت آنی ہے، میں نے بھی قبر کی اندھیریوں میں وقت گزارنا ہے، اور روز محشر پیش ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، مجھ سے حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق حضور علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم یسر علینا حسابا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دے۔ اور اما فرماتی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ دعا اکثر فرماتے ہیں؟ ایک صحابی نے پوچھا یا اما جی اس کا معنی کیا ہے حاسبنی حسابا یسیرا کا؟ فرمایا حاسبنی حسابا یسیرا کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمارے نامہ اعمال کو دیکھے اور ہم سے پوچھے نہیں۔ بس میں اس کا دعا خواہ ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں اسی کی دعا فرمائے، اللہ ہمارا حساب نہ لے، اگر حساب لیا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ میں نے مرنا ہے اور میری دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح اعتقاد پر موت نصیب فرمائے۔ اب میں گفتگو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ نہیں، یہ نوٹ کر لیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین دونوں بھائی
چھوٹے سے چھوٹا صحابی ایک لمحے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر ایمان قبول کرنے والا صحابی، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اس کی بھی گستاخی ایمان کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے. سیدنا حسین، سیدنا حسن ایمان کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ نہیں. دوسری بات، اس سے زیادہ قوت سے کہتا ہوں، یزید ابن معاویہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہمارے بارے میں، یہ بکواس بند ہونی چاہیے. ہم کبھی بھی یزید کو حسین سے افضل نہیں سمجھ سکتے. جو ہم کو یہ کہتا ہے وہ بڑا ملعون ہے، اور وہ نفاق پیدا کر کے اپنی سبائیت کا مظاہرہ کرتا ہے. ایسے سبائی مفتیوں کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اللہ ان سے حساب لے گا انشاءاللہ. پھر سن لو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کا حصہ ہیں. میں نے کیا کہا ہے؟ آپ کے بھی ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ان کی گستاخی انسان کو کافر بنا دیتی ہے. اور یزید بن معاویہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے. اگلی بات، جس طرح صحابہ کی گستاخی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کو تربیت پر مامور کیا اللہ نے، آپ نے تربیت فرمائی صحابہ کی، اور صحابہ ایمان کا حصہ بن گئے. صحابہ کی گستاخی، حضور کی گستاخی، حضور کی گستاخی اللہ کی ناراضگی. اسی طرح صحابہ کی صالح اولاد، متبع رسول اولاد، ان کی گستاخی، ان کو ایذا پہنچانا صحابہ کو ایذا پہنچانا ہے، اور صحابہ کو ایذا پہنچانا حضور کو ایذا پہنچانا ہے، اور حضور کو ایذا پہنچانا اللہ کی نافرمانی ہے. بس یہ ہے میرا عقیدہ. مسئلہ 1300 برس سے چل رہا ہے. ہم عرض کرتے ہیں کہ مسئلے کو سمجھا جائے. اس واقعہ کی 2-3 حیثیتیں ہیں. بعض لوگ اس واقعے کو سیاسی رنگ دیتے ہیں، بعض لوگ اس واقعے کو بغاوت کا رنگ دیتے ہیں، بعض لوگ اس واقعے کو ذاتی اغراض کا رنگ دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو دین کی بنیاد بتاتے ہیں. میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں، نہ میں اس بات کا اہل ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین نے خروج کیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی نے بغاوت کی. اس بات کی وضاحت کر کے آگے چلتا ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی نے خروج کیوں کیا، کیسے کیا، کن مقاصد کے ماتحت کیا؟ اور خروج کہتے کس کو ہیں؟ خروج کے بھی 2 معنی ہیں. ایک خروج کا معنی ہے بغاوت، ایک خروج کا معنی ہے کسی اچھے کام کے لیے نکلنا. جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سفر کے دوران قصاص عثمان کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دینے کے لیے سفر فرمایا.